بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وقال سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ کہ اس آیت کے ضمن میں بہت ساری روایات کتب شیعہ اور سنی میں نقل ہوئیں اور بہت اطمینان سے کہا جا سکتا ہے کہ اس آیت کے ضمن میں جو تفسیر ہے وہ تقریباً اجماعی ہے، یعنی تمام شیعہ اور سنی متفق ہیں اس رائے پر کہ یہ آیت مولا امیر المؤمنین یعنی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، یہ آیت مولا امیر المؤمنین کے شیعوں کی فضیلت میں نازل ہوئی۔ لہذا سلسلے میں بہت ساری کتب شیعہ اور اہل سنت، البتہ اس وقت ہم فقط چند کتب اہل سنت کا ذکر کریں گے کہ جس میں اس جانب توجہ دلائی گئی کہ یہ آیت نازل ہوئی علی ابن ابی طالب کی شیعوں کی فضیلت کے لیے۔ تفسیر در المنصور میں اس آیت یعنی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے ضمن میں مختلف روایات نقل ہوئیں اور اس جانب توجہ دلائی کہ اس سے مراد مولا امیر المؤمنین اور ان کے شیعہ ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، وہ فرماتے ہیں، ایک روایت نقل کرتے ہیں جناب ابن عساکر سے اور یہ سلسلہ روایت پہنچتا ہے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے۔ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کننا عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاقبل علی، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے، اسی دوران علی ابن ابی طالب آئے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر مولا علی امیر المؤمنین کو دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ ان ھذا وشیعتہ لہم الفائزون یوم القیامت، میری جان جس کے قبض قدرت میں ہو اس کی قسم کہ یہ یعنی علی ابن ابی طالب اور اس کے شیعہ ہیں وہ کہ جو یوم القیامت بلند مقامات پر فائز ہوں گے۔ ونزلت، اور پھر یہ آیت نازل ہوئی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، فکان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر اصحاب کا یہ ایک روٹین ہو گیا کہ جب بھی اصحاب دیکھتے تھے، کیا دیکھتے تھے؟ اذا اقبل علی علیہ السلام قالوا جاء خیر البریہ، کہ جب بھی حضرت علی علیہ السلام آ رہے ہوتے تھے تو اصحاب کہتے تھے جاء خیر البریہ، کہ سب سے بہترین مخلوق، البتہ بعد رسول اللہ سب سے بہترین مخلوق آ رہی ہے۔ کنوز الحقائق میں دو روایتیں نقل ہوئی جن میں سے پہلی علی وشیعتہ هم الفائزون یوم القیامہ، کہ علی اور ان کے شیعہ ہی ہیں جو یوم القیامت بلند مقامات پر فائز ہوں گے، اور دوسری روایت جو کنوز الحقائق میں نقل ہوئی شیعۃ علی هم الفائزون، علی کے شیعہ ہیں جو بلند مقامات پر فائز ہوں گے۔ جناب حیثمی نے اپنی معجم میں یعنی مجمع الزوائد میں ایک روایت نقل کی تفصیل سے اور اس جانب توجہ دلائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا علی انکا ستقدم علی اللہ وشیعتک راضین مرضین، کہ یا علی تم اللہ کی بارگاہ میں آؤ گے اس عالم میں کہ تمہارے شیعہ اللہ سے راضی ہوں گے اور اللہ ان سے راضی ہوگا۔ وَيُقَدِّمُ عَلَيْهِ عَدُوُّكَ غَضْبَانًا مُقْمَحِينَ، اور تمہارا دشمن اللہ کی بارگاہ میں اس عالم میں آئے گا کہ اللہ ان پر غضبناک ہوگا اور وہ اللہ سے ناراضی ہوں گے۔ اور کس عالم میں ہوں گے؟ مقمحین۔ مقمحین کیا ہے؟ ایک خاص جسمانی کیفیت ہے کہ جس کو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں ثم جمع یدہ الی عنقہ یریہم اقما، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو جمع کیا اور ایک خاص روش میں اپنے ہاتھوں کو رکھا اور اس کے بعد بتایا کہ یہ ہے اقما، یعنی ہاتھوں کو گردن پہ اس طرح سے رکھا، یعنی اس عالم میں بندھے ہوئے دشمنان مولا علی آئیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اللہ ان پر غضبناک ہوگا اور وہ بھی اللہ سے راضی نہیں ہوں گے۔
اس روایت کو جو ہے مختلف مفسرین نے اور محدثین نے بیان کیا، اور بہت اطمینان سے کہا جا سکتا ہے کہ اس موضوع پہ کتب اہل سنت میں جو روایتیں ہیں اگر انہیں گنا جائے تو وہ درجنوں میں نہیں بلکہ سینکڑوں میں ہے۔ البتہ تمام روایات کا مضمون یہی ہے جو آپ کی خدمت میں بیان کیا، کچھ میں اس سے زیادہ بھی بیان ہوا۔ صواعق المحرقہ میں ابن حجر اس روایت کو کہ جس میں ذکر ہے مولا علی کے شیعوں کا اور اسی آیت کے ضمن میں البتہ مختلف الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا علی ان اللہ قد غفر لک ولذریتک وولدک ولأہلک ولشیعتک ولمحبی شیعتک، یا علی اللہ نے تمہاری مغفرت کی اور تمہاری ذریت کی مغفرت کی اور تمہاری اولاد کی مغفرت کی اور تمہارے اہل کی مغفرت کی اور تمہارے شیعوں کی مغفرت کی اور ان کی مغفرت کی کہ جو تمہارے شیعوں سے محبت کرے۔ اب اگر ان روایات کو دیکھا جائے تو واضح پتہ چلتا ہے کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ خاص حالات اور واقعات ہیں جس میں توجہ دلائی جا رہی ہے مولا امیر المؤمنین کے طرفداروں کی جانب۔ یہ ایک موضوع طویل ہے اور در حقیقت یہ خود ایک مستقل کتاب ہو سکتی ہے، اور بعض علماء نے اس موضوع پہ کتب بھی لکھی کہ تمام روایات شیعہ اور سنی کو، اور بعض نے فقط کتب روائی اہل سنت سے روایتوں کو جمع کیا فقط اس موضوع میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیعوں کے لیے کیا فضیلتیں نقل ہوئیں، کتب اہل سنت میں۔ البتہ ان روایتوں کے بعد کسی قسم کی تردید نہیں رہ جاتی کہ بعد رسول اللہ امت رسول اللہ کو تقسیم ہونا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کو پہچاننے کے لیے اس جانب توجہ دلائی کہ جو علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہوں گے وہ بلند مقام پر فائز ہوں گے، اور ساتھ ہونے سے مراد ظاہر سی بات ہے اور بہت واضح سی بات ہے کہ ان کو بعد رسول اللہ امام مانیں، ان سے دین کو لیں، ان سے حرام کو سمجھیں، ان سے حلال کو سمجھیں، ان سے سمجھیں قرآن کو، ان سے سمجھیں شریعت رسول اللہ کو۔ آج ہمارے علاوہ بہت سارے فرقے اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں، لیکن ہم بھی ان کے حسن ظن کرتے ہوئے ان کے اس دعوے کو قبول کر لیں گے، لیکن فقط یہ سوال کریں گے اگر آپ مانتے ہیں تو یہ بتائیں کہ اہل بیت سے دین بھی لیا، کیا روایتیں بھی لیں یا نہیں لیں، تو اس کا جواب جو ہے وہ عام طور پہ نفی میں ملتا ہے۔ اور اگر مختلف مکاتب اسلامی کو دیکھا جائے تو بہت آرام سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور بہت ہی واضح سی اور سادی سی بات ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سے روایات کو نہیں لیا گیا، دین کو نہیں سمجھا گیا۔ انہی روایتوں کے ضمن میں ابن حجر معتزلی اپنی کتاب صواعق المحرقہ میں ایک جانب توجہ دلاتے ہیں، جب یہ فضائل بیان کر چکے کہ علی ابن ابی طالب کے شیعوں کے یہ فضائل ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ ذہن میں رہے کہ یہ جو شیعہ ہیں وہ ہم ہیں، اور جناب ابن حجر سے بڑھ کر جناب محدث دہلوی تحفہ حسن شریعہ میں اس جانب توجہ دلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو روایتیں ہیں شیعان علی ابن ابی طالب کے فضائل میں، اس سے مراد یہ شیعہ رافضی نہیں ہے بلکہ اس سے مراد ہم ہیں، ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جو پہلے شیعان علی ابن ابی طالب کہلاتے تھے، لیکن جب سے یہ شیعہ رافضی اپنے آپ کو شیعہ کہنے لگے تو ہم نے اپنے آپ کو شیعہ کہنا چھوڑ دیا۔ اب ان سے سوال کیا جائے یہ کون سی تاریخ تھی، کون سا سال تھا، کہاں سے اعلان ہوا کہ آج سے تم لوگ اپنے آپ کو شیعہ کہنا چھوڑ دو؟ پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لطف و کرم میں سے ایک عظیم لطف یہ کہ اس نے ان روایتوں کو کتب اہل سنت میں محفوظ رکھا، وہ روایتیں کہ جن سے مولا امیر المؤمنین اور ان کے شیعوں کی فضیلت ثابت ہو۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم مولا علی علیہ السلام کے گرد اس طریقے سے گھومتے ہیں جس طریقے سے پروانے شمع کے گرد، اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ، اے علی تم عالم اسلام میں کیسے ہو، تمہاری منزلت کیا ہے، تمہاری منزلت ہے، تمہارا مقام ہے ایسا جیسے کہ کعبے کا مقام۔ البتہ یہ ذہن میں رہے کہ آپ کعبے ہی وہ متولد ہوئے، کعبے سے جو آپ کو نسبت دی گئی اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم اس وقت مسلمان ہیں، اس وقت صحیح معنی میں مسلمان ہیں، اس وقت ہم صحیح معنی میں کعبے کی جانب اللہ کو سجدے کرنے والے ہیں کہ جب ہم سب کی توجہ جس طرح سے ہر نماز میں خانہ کعبہ کی طرف ہوتی ہے، اسی طرح سے
زندگی کے ہر مرحلے میں بعد رسول اللہ علی ابن ابی طالب کی جانب ہو، کیونکہ اگر ہم نے علی ابن ابی طالب کے دامن کو تھاما اور ان کے بعد ان کے معصوم فرزندوں یعنی 11 معصوم فرزندوں کی امامت سے وابستہ ہوئے، ان کے دامن سے وابستہ ہوئے، ان کی امامت کا اقرار کیا، تو پھر ہمیں صحیح معرفت قرآن بھی حاصل ہوگی، صحیح معرفت سنت رسول اللہ بھی حاصل ہوگی۔ اور اگر ہم نے دامن مولا علی کو چھوڑ دیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانب پہلے ہی توجہ دلائی، مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مانند ہے، من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق، اور بعض جگہ بیان ہوا حلقہ، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، جو سوار ہو گیا وہ فلاح پا گیا، جس نے مخالفت کی اور منہ موڑا وہ غرق ہوگا اور ہلاک ہوگا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔